قرارداد لاہور جسے بعد ازاں قرارداد پاکستان کا درجہ دیا گیا، اسے 81 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، مگر اس حوالے سے ہنوز بہت سے گوشے ابھی عام نہیں ہوئے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ قرارداد مطالبہ پاکستان کی جانب پہلا قدم تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم اس منصوبے کو جو اس سے پہلے چودھری رحمت علی دے چکے تھے ناقابل عمل سمجھتے تھے، لیکن کانگریس سے سودے بازی کے لیے انہوں نے اس ناقابل عمل منصوبے کو اپنا لیا، جسے بعد ازاں انہیں بادل نخواستہ قبول کرنا پڑا۔ کئی پاکستانی مورخین کے علاوہ انڈیا کے ممتاز سیاستدان اور بی جے پی کے بانی رکن جسونت سنگھ کا بھی یہی موقف ہے۔ وہ بھارتی خزانہ، دفاع اور خارجہ جیسی اہم وزارتوں پر فائز رہے۔ 2009 میں چھپنے والی اپنی کتاب جناح انڈیا پارٹیشن اینڈ انڈیپینڈنس میں انہوں نے جناح کی بجائے نہرو کو تقسیم کا ذمہ دار قرار دیا۔ نواب سر محمد یامین خان، جو مسلم لیگ کے سینیٹر، رہنما اور قائد اعظم کے قریبی رفقا میں شمار ہوتے تھے، ان کی کتاب نامہ اعمال میں 1 مارچ 1939 کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین نے مجھے مسٹر جناح، سر ظفر اللہ خان، سید محمد حسین کو الہ آباد بلایا۔ دوپہر کے کھانے پر سید محمد حسین نے چینک چینک کر، جیسے ان کی عادت ہے، کہنا شروع کر دیا کہ چودھری رحمت علی کی اسکیم کہ پنجاب، کشمیر، صوبہ سرحد، سندھ، بلوچستان کو ملا کر بقیہ ہندوستان سے علیحدہ کر دیے جائیں۔ یہ ان سے پاکستان اس طرح بنتا ہے کہ پے سے پنجاب، الف سے افغانیہ یعنی کہ صوبہ سرحد، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ اور تان سے بلوچستان کا اخیر ہے۔ چونکہ سید محمد حسین زور زور سے بول رہے تھے، اس لیے سر ظفر اللہ خان نے آہستہ سے مجھ سے کہا کہ اس شخص کا حلق بڑا ہے مگر دماغ چھوٹا ہے۔ مسٹر ظفر اللہ خان اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ ناقابل عمل ہے کہ مسٹر جناح دونوں کے دلائل غور سے سنتے رہے اور پھر مجھ سے بولے کہ کیوں نہ ہم اس کو اپنا لیں اور اس کو مسلم لیگ کا نعرہ بنا لیں۔ یہ ابھی تک ہماری کوئی خاص مانگ نہیں ہے، اگر ہم اس کو اٹھائیں تو ہماری کانگریس سے مصالحت ہو سکے گی، ورنہ وہ نہیں مانیں گے۔ بیگم شائستہ کرام اللہ اپنی کتاب فرام پردہ ٹو پارلیمنٹ میں بھی لکھتی ہے کہ اکثر مسلمانوں کے نزدیک پاکستان ایک تصور تھا، حقیقت نہ تھی۔ بڑے بڑے مسلمان لیڈروں کا بھی یہ خیال تھا کہ کسی قسم کا باہمی سمجھوتا ہو جائے گا اور وہ متحدہ ہندوستان کے اندر اپنی جداگانہ حیثیت برقرار رکھ سکیں گے۔ قائد اعظم کا بھی یہی خیال تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار اکتوبر 1941 میں ان سے ملی تو انہوں نے کیا کہا کہ کینیڈا کا آئین ہمارے لیے مسائل کا بہترین حل ہے۔ قرارداد پاکستان کے 7 سال بعد تک ایک طرف برطانوی حکومت اور دوسری طرف کانگریس سے وہ باہمی سمجھوتے کی بات کرتے رہے اور اس دوران میں ایک سے زائد بار تقریباً سمجھوتا ہو بھی گیا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دو ٹوک بٹوارہ نہیں چاہتے تھے۔ باہمی سمجھوتے میں ناکامی ہوئی تو اس کی ذمہ داری قائد اعظم پر نہیں، کانگریسی لیڈروں کی تنگ دلی اور تعصب پر تھی۔ قائد اعظم کی اسی موقف کی تائید مسلم پنجاب کا سیاسی ارتقا از زاہد چودھری و حسن جعفری کے صفحہ 325 پر بھی ہوتی ہے، جس میں 14 اگست 1947 کو کراچی کے ایڈمنسٹریٹر سید ہاشم رضا کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب قائد اعظم آزادی کی تقریب میں تشریف لائے تو نیو یارک ٹائمز کے نمائندہ نے انہیں کہا کہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آخرکار آپ نے پاکستان لے ہی لیا۔ قائد اعظم نے یہ سن کر کہا، میں نے اکیلے پاکستان حاصل نہیں کیا، پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں میرا 1 روپے میں 2 آنے کا حصہ تھا۔ اس تگ و دو میں برصغیر کے مسلم قوم کا حصہ روپے میں 6 آنے کے برابر تھا اور قیام پاکستان میں اس برصغیر کی ہندو قوم کا حصہ روپے میں 8 آنے کے برابر تھا۔ قائد اعظم نے اپنے موقف کی مزید وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا، جس زمانے میں مصر میں سعد زغلول پاشا کی حکومت تھی، مصر کے عیسائیوں نے اپنے حقوق کے لیے تحریک شروع کر دی۔ ان کا آبادی میں تناسب 13% تھا، لیکن وہ 20% کے تناسب سے حقوق مانگتے تھے۔ یہ قضیہ روز بروز سنگین ہو رہا تھا۔ سعد زغلول پاشا نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلا اور اس تصفیے کے حل کا اختیار حاصل کیا۔ انہوں نے عیسائیوں
وہ کہا کہ ہم آپ کو 20 کی بجائے 25% تناسب کے حقوق دیتے ہیں۔ عیسائی خوش ہو گئے۔ عیسائی 25% حاصل کر کے بھی 75% مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ قائد اعظم نے فرمایا یہی مسئلہ برصغیر کا بھی تھا۔ مسلمان بلحاظ تناسب ہندو قوم سے کہیں زیادہ اقلیت میں تھے۔ اگر ہندو قیادت بھی سعد زغلول پاشا جیسی فراق دلی کا ثبوت پیش کرتی تو برصغیر کے مسلمانوں کو الگ وطن حاصل کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ قرارداد لاہور پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ مبہم تھے اور اس میں شمال مغربی اور شمال مشرقی مسلم اکثریتی علاقوں کے نام نہیں لکھے گئے تھے، بلکہ یہ لکھا گیا تھا کہ ضروری علاقائی رد و بدل کے بعد جن خطوں میں عددی اکثریت ہے ان کو باہم ملا کر خود مختار ریاستیں بنا دی جائیں۔ چنانچہ بعض مؤرخین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس قرارداد میں علاقائی رد و بدل کا ذکر نہ ہوتا تو 1947 میں پنجاب اور بنگال کی تقسیم نہ ہوتی، لاکھوں بے گناہ لوگوں کا قتل عام نہ ہوتا اور کروڑوں لوگوں کو جبری انخلا بھی نہ ہوتا۔ عاشق بٹالوی اپنی کتاب ہماری قومی جدوجہد میں لکھتے ہیں، میں نے قرارداد لاہور میں ترمیم پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ پنجاب اور بنگال کو مجوزہ مملکتوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو جہاں آپ نے ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی منطقوں کا ذکر کیا ہے وہاں صاف لفظوں میں ان صوبوں کے نام لیجئے تاکہ ہمارے عاصب اور مخالف دونوں ہمارے مطالبے کی حقیقت ابھی سمجھ جائیں، ورنہ علاقائی رد و بدل کے بعد پنجاب اور بنگال کا نصف حصہ کٹ جائے گا۔ میری ترمیم کا جواب نوابزادہ لیاقت علی خان نے یہ دیا کہ ہم علاقائی رد و بدل کے تحت دہلی اور علی گڑھ جو ہماری تہذیب کے مرکز ہیں مجوزہ مملکت میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ مطمئن رہیں علاقائی رد و بدل کا یہ مطلب نہیں کہ پنجاب کا کوئی حصہ ہاتھ سے دینا پڑے۔ 3 جون 1947 کو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے منتقل اقتدار کا فارمولہ دیا تو قائد اعظم نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایلن کیمبل جونس جو کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پریس اتاشی تھے، وہ اپنی یادداشتوں کی کتاب مشن دی ماؤنٹ بیٹن میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے 3 جون کے پلان کو مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ اپنی پارٹی کی منظوری کے بغیر کوئی یقین دہانی نہیں کروا سکتے، جس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دھمکی دی کہ نہرو، کرپلانی اور پٹیل صاف صاف کہہ چکے ہیں کہ اگر قائد اعظم نے اسے منظور نہیں کیا تو وہ بھی اسے رد کر دیں گے، جس پر قائد اعظم نے کہا کہ وہ پوری مسلم لیگ کی کونسل کی منظوری کے بغیر اپنے طور پر فیصلے کا اختیار نہیں رکھتے، جس پر ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ آپ کا رویہ یہی رہا تو انتشار پھیل جائے گا اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے ہاتھ دھو لیں گے۔ جنرل نے کندھوں کو جنبش دیتے ہوئے 2 بار کہا تو پھر قائد اعظم آخر تک ایک کانفیڈریشن کے حامی تھے جس میں مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ سیاسی حقوق مل سکے، مگر برطانیہ، نہرو اور پٹیل تینوں کچھ اور فیصلہ کیے ہوئے تھے۔ جسونت سنگھ نے جب یہ تاریخی حقیقت آشکار کی تو انہیں بی جے پی سے نکال دیا گیا۔ جسونت سنگھ نے قائد اعظم کو ایک عظیم سیکولر لیڈر قرار دیتے ہوئے کہا کہ جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل دونوں نے ہی اقتدار جلدی میں حاصل کرنے کے لیے تقسیم کو قبول کر لیا۔ تو یہ تھی دوستو آپ کے لیے 23 مارچ کے حوالے سے چھوٹی سی تاریخی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔